بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے جو حالت مباشرت میں پہنے ہوئے ہوں؟ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر بیوی کے ہم بستر ہونے سے ان کے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ غلط ہے، بلکہ کپڑے کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہو صرف وہی ناپاک ہے، باقی پاک ہے۔ کپڑے کے ناپاک حصے کو 3 بار دھویا جائے اور ہر بار دھو کر خوب نچوڑ لیا جائے، پھر اسی کپڑے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس کپڑے پر ناپاکی مثلاً مرد یا عورت کی منی نہ ہو وہ بغیر دھوئے پاک ہے۔ نجاست غلیظہ کپڑے پر لگی ہو تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے سے متعلق مدرج بالا 3 احکام ہیں۔ اگر نجاست درہم سے زیادہ ہو تو کپڑا دھونا فرض ہے۔ اگر نجاست درہم کے برابر ہو تو کپڑا دھونا واجب ہے۔ اگر نجاست درہم سے کم ہو تو کپڑا دھونا سنت ہے۔ پہلی دونوں صورتوں میں اگر نجاست صاف نہ کی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ تیسری صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اگر درہم سے کم ہونے کی صورت میں نماز شروع کی اور کسی وجہ سے دوران نماز یہ مقدار بڑھ کر درہم کے برابر یا زیادہ ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال حالت مجبوری میں درہم سے کم نجاست صاف نہ کرنے کی صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن طہارت، پاکیزگی اور نفاست کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پانی دستیاب ہو تو جس قدر بھی نجاست کپڑوں پر لگی ہو صاف کر لی جائے۔ لوگوں کو درہم سے کم، برابر یا زیادہ کے چکروں میں نہ ہی ڈالا جائے تو بہتر ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے جس مرد نے جس کپڑے کے ساتھ اپنی بیوی سے صحبت کی، اگر اس کپڑے میں پلیدی نہیں لگی تو اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کپڑے کو منی لگ جائے تو تری کی صورت میں دھو ڈالے۔ دھونے کے بعد اگر کپڑے میں نشان دکھائی دے تو کوئی حرج نہیں، اور منی اگر خشک ہو جائے تو اس کو کھرچ دینا ہی کافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی سے دریافت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کپڑے میں مباشرت کرتے تھے کیا اسی میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جب اس میں گندگی نہ دیکھتے۔ ہم بستری کے بعد اگر شرمگاہ کو کسی کپڑے وغیرہ سے اچھی طرح صاف کر لیا جائے تو اس سے شرمگاہ پاک تو نہیں ہوتی، البتہ اگر پہنچنے کی وجہ سے وہ بالکل خشک ہو جائے اور کسی قسم کی تری اس پر باقی نہ رہے تو اس کے بعد غسل کرنے سے پہلے جو کپڑے پہنے جائیں وہ پاک ہی رہیں گے، ناپاک نہیں ہوگے، آگے بشرطیہ یہ کہ شرمگاہ سے مزید نجاست نکل کر ان کپڑوں پر نہ لگے۔ چنانچہ غسل کرنے کے بعد انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ شرمگاہ کو دھو کر پاک کرنے سے پہلے پہننے کے لیے کوئی الگ کپڑا رکھا جائے۔ نماز والے کپڑے ایسے وقت میں پہننا خلاف احتیاط ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے اور بغیر غسل کے اگر وہ کپڑے پہن لیتا ہے تو ناپاک بدن کے ساتھ اگر کوئی کپڑا مست ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر البتہ ان پر غلاظت یا نجاست لگ جائے، یعنی کہ منی کے قطرے لگ جائیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے تھے، یعنی کہ کوئی بنیان وغیرہ پہنی ہوتی ہے، تو ہم بستری کرنے کے بعد وہ کپڑے ہم دوبارہ پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جس جگہ ہم بستری کی جائے، یعنی کہ کسی چادر کے اوپر یا چٹائی وغیرہ کے اوپر یا کسی اور کپڑوں کے اوپر ہم بستری کی جائے تو ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کیا جانا چاہیے۔ مصنف عبد الرزاق کی احادیث میں موجود ہے کہ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص کپڑے پہن کر بیوی سے صحبت کرے تو کیا پھر وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے جس کپڑوں میں بیوی سے صحبت کی تھی انہی کپڑوں میں نے نماز پڑھ لی ہے، یعنی کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ ان کے اوپر منی وغیرہ کے قطرے لگ گئے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کے اوپر نجاست کے قطرے نہیں لگے تو آپ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر کے انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ ناپاک اسی صورت میں ہوں گے جب ان کے اوپر نجاست لگے گی۔
उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में से सबसे बढ़कर उम्दा अखलाक के मालिक थे। आपने एक रोज़ मुझे किसी काम के लिए भेजा। मैंने कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊंगा, हालांकि मेरे दिल में था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया है मैं इसके लिए जाऊंगा। कहते हैं कि बस मैं निकला, हत्ता के बच्चों के पास मेरा गुजर हुआ जो बाजार में खेल रहे थे, तो अचानक क्या देखता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरे पीछे से मेरी गद्दी पकड़े हुए थे। मैंने आपकी तरफ देखा तो आप हंस रहे थे। फरमाया, अनीस उधर जाओ जहाँ मैंने तुम्हें कहा है। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, जा रहा हूँ। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा में 10 साल तक खिदमत की, जब मैं एक नौखेज लड़का था। मेरे सब काम इस मियार के नहीं होते थे जैसे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश होती थी। इसके बावजूद आपने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा और ना यूं कहा, तूने ये क्यों नहीं किया या इस तरह क्यों नहीं किया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के एक रास्ते में मुझे मिले तो मैंने जनबी हालत में था, इसलिए वहां से खिसक गया और जाकर गुस्ल किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा कहाँ थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने कहा, मैं जनबी था, इसलिए मैंने नापसंद किया कि नापाकी की हालत में आपके साथ बैठूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सुभान अल्लाह, मुसलमान हरगिज नापाक नहीं होता। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।